اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل اجتماعی کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی۔ یہاں تک بات پہنچی کہ ہم اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو کس طریقے سے پہنچائیں۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم تبلیغ کی بات کرتے ہیں یا بلغ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ الفاظ آپ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک پہنچا دیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خداوند عالم تبلیغ کس کو کہہ رہا ہے۔ اگر ہم ایک جگہ سے ایک مطلب کو لیتے ہیں، دوسری جگہ تک پہنچا دیتے ہیں، یا ایک بات سنتے ہیں دوسروں کو سنا دیتے ہیں، یا ایک کرنٹ لیتے ہیں دوسروں کو کرنٹ لگا دیتے ہیں، تو اس کو خداوند عالم قرآنی آیت کی روشنی میں تبلیغ نہیں کہہ رہا ہے۔ مثلا کہہ رہا ہے، جو ہم سورہ جمعہ میں آتے ہیں کہ مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ایک گدھے جیسی ہے کہ ایک بوجھ اٹھایا اور اس کو لے جا کے دوسری جگہ پہنچا دیا۔ مثلہم کمثل الکلب، ان کی مثال کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، ان کی زبان ہر صورت میں بھار رہتی ہے۔ یکبر مقتا عند اللہ، کہ کتنے برے الفاظ ہیں جو ادا کرتے ہیں جس کے اوپر یہ خود عمل نہیں کرتے۔ تو خداوند عالم اس کو تبلیغ نہیں کہہ رہا ہے۔ خداوند عالم جس کو ظاہری لحاظ سے تبلیغ کہہ رہا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کرنٹ کو لے کر اپنے اندر روشنی میں تبدیل کریں، دین کو لے کر دیندار بنیں، رحمت خدا کو لے کر رحمت للعالمین بنیں۔ اگر خدا کی بات کو سمجھ رہے ہیں تو جس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام نے دین کو لیا اور عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ خود بنے اور وہ ہم تک پہنچایا، تو ایک مبلغ جو ائمہ کا مبلغ ہے، کم از کم وہ کردار میں عین اللہ نہیں بن سکتا تو کم از کم ائمہ جیسا بنے، اس کے کردار میں، گفتار میں، رفتار میں ائمہ کی جھلک نظر آنا چاہیے۔ جس فضیلت کی طرف حضرت علی اکبر کی طرف امام حسین نے اشارہ کیا وہ یہی چیز ہے کہ میں نے معاشرے کے لیے ایک ایسے علی اکبر کو پیش کیا ہے کہ جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں پیغمبر کی شبیہ بنا کے دیا ہے، نہ کہ خالی شکلی پیغمبر ہے، گفتار میں نہیں خالی کردار میں ہی بنا کے پیش کیا ہے۔ تو جب ہم ائمہ سے نزدیک ہوتے ہیں تو ائمہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رنگ خدا کیا ہے، ہم کو خدائی رنگ کیسے اختیار کرنا ہے، اور جب ہم رنگ خدائی اختیار کر لیں گے تو ہمارے کام میں اتنی ہی وسعت پیدا ہو جائے گی، ہم دنیا میں بھی اثر انداز اچھے ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی آخرت میں بھی اثر انداز ہوں گے۔ ہمارے پاس جو چیز آتی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ تین چیزیں ہیں جو ہمیں خسارے سے بچا رہی ہیں، الا الذین آمنوا، ایک ایمان ہے، وعملوا الصالحات، دوسری چیز اچھے اعمال ہیں، اور تیسری چیز وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، تو کیا خسارہ ختم ہو گیا؟ نہیں، توبہ کرنے سے خسارہ ختم نہیں ہوا ہے، گناہ ختم ہو گیا ہے، معافی مل گئی ہے، سزا ختم ہوئی ہے، خسارہ ختم نہیں ہوا ہے، وہ جگہ خالی ہے۔ خسارہ ختم ہوتا ہے جب ہم سورہ فرقان کے آخر میں آتے ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات بالحسنات، کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے عمل کو صالح کر لیتے ہیں تو ہم ان کے سیئات کو، ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل کر دیتے ہیں۔ تو جب گناہ نیکی میں بدل جاتے ہیں تب خسارہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن خسارہ ختم ہونے کے بعد بھی آیا انسان راضی ہو جاتا ہے؟ راضی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے آپ ایک تفریح کے مقام پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں آپ تنہا ہیں، تو کیا آپ کو خوشی ہوگی؟ نہیں، آپ چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے ہوں۔ تو اسی طریقے سے اسی سورہ فرقان کے آخر میں جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوگ دعا فرما رہے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ خالی ہم جنت میں جانے پر راضی نہیں ہیں، بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ خداوند عالم ہماری نسلوں سے، ہماری زوجات سے، ہماری ذریات سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے، جو ہمیں فائدہ دے، جس سے ہم جنت میں بھی لذت اٹھا سکیں۔ اسی کو سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں خداوند عالم نے قبول کیا ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم وما علتنا من عملهم من شیء، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ان کے ایمان کی بدولت، ان کے معیار کی بدولت، ان کی خوشی کی خاطر
ہم ان کی نسلوں کو، ان کی زوجات کو، ان کے آباء و اجداد کو بھی اگر وہ ایمان میں ان کے ساتھ شریک ہیں تو ملحق کریں گے تاکہ یہ لوگ خوش ہو جائیں۔ تو میں اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی خوشنودی کی خاطر خدا ان کے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں داخل کرے گا؟ تاکہ جناب سیدہ خوش ہو جائے۔ تو ہمیں اپنے معیار کو بہتر کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے معیار کو بہتر کریں گے تو اپنے لیے بھی مفید ہیں، اپنے اولاد کے لیے مفید ہیں، اپنی زوجات کے لیے مفید ہیں، اپنے پہلے والوں کے لیے مفید ہیں اور معاشرے کے لیے مفید ہیں۔ تو برگش کس کی طرف ہوتی ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرے۔ آج کے درس کو یہیں تک اختتام